السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ولاگ. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا ولاگ بہت ہی مزے کا، بہت ہی انٹرسٹنگ پلس بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے، کیونکہ آئی ول ٹیل یو ان دس ولاگ فرام آور ہوٹل ٹورڈز مسجد نبوی. اتنی مزے کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو آپ کے راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ہی ہمارا ہوٹل سے ٹورڈز مسجد نبوی 10 منٹس کا آلموسٹ ڈسٹینس تھا، اور اس ڈسٹینس میں ہی آپ کو اتنی مزے کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جو ابھی مسجد گزری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ تھی مسجد ترکی. اور اس کے بالکل تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ ای بائکس لگی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو ویکلی پے کرنا پڑتا ہے، اور آپ اس میں آرام سے انجوائے کر سکتے ہو. مطلب جہاں آپ کو آنا جانا ہے آپ ان بائکس کو یوز کر سکتے ہو. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی پیڈسٹرین کراسنگ. یہ انڈر پاس بنا ہوا ہے، اور یہ انڈر پاس اتنا مزے کا ہے کہ صرف آپ کو مطلب راستہ کراس کرنا اتنا آسان نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں پہ چیزوں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، شاپس بنی ہوئی ہیں، اور آپ یہاں پر اپنی پسند کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں. بہت ریزنیبل پرائزز یہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے ایک سائڈ پہ انہوں نے جتنی بھی راستے میں مسجد وغیرہ آتی ہیں ان کی پکچرز پلس ان کی ہسٹریز مینشن کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ وہ پڑھتے ہوئے جاتے ہو، اور آپ اتنا مزے سے پڑھتے ہوئے جاتے ہو کہ آپ کو آپ کے راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس طرح آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن بھی مل جاتی ہے کہ آپ کے راستے میں کون کون سی مسجد آتی ہے، اور وہ کس کس سائڈ پہ ہے، اور اس کی کیا ہسٹری ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر مسجد کی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی. تو یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات تھی اس انڈر پاس کی، جو کہ مجھے بہت مزہ آیا، اور میں نے بڑے مزے سے اس راستے کو انجوائے کیا. اچھا، یہ انڈر پاس کراس کرتے ہی آلموسٹ 2 سے 3 ڈسٹینس کے بعد ہی مسجد نبوی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ اتنا پیارا ویو ہے کہ آپ ماشاءاللہ کہیں بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. اور اتنا آپ کو فیسنیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ بس. اور یہ مسجد غمامہ. اچھا، میں آپ لوگوں کو سیپریٹلی بھی ان مسجدوں کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن اور تھوڑا سا ان کے اندر کی ویوز دکھاؤں گی، بٹ اٹ ول بی ان دا نیکسٹ ولاگ بیکاز وی ور ویری لیٹ فار نماز. تو میں اس کو کمپلیٹلی کیپچر نہیں کر پائی، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بہت خوبصورت تھی. اور ایک ایک مسجد آپ کہیں کہ بہت ہی خوبصورت تھی ماشاءاللہ. اور مسجد نبوی کی تو ایک الگ ہی بات ہے. اچھا، ہمارے ہوٹل سے جو مسجد نبوی کو سب سے نیئرسٹ گیٹ پڑتا تھا وہ 310 تھا. وہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے، اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دا پیپل ور ویری ہری. کیونکہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، سب سے اچھی بات جو مجھے مکہ اور مدینہ میں لگی نا، وہ یہ تھی کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا نا تو لوگ اس طرح بھاگ رہے ہوتے تھے نماز کے لیے کہ بس کسی طرح سے ہم اپنے بالکل ٹائم پہ نماز پڑھ لیں. تو یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی، بہت زیادہ اچھی چیز. پھر ہم لوگوں نے عصر اور مغرب کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کر ہم آلموسٹ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سورت وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہم لوگ نکل پڑے کھانے کے لیے. اور جب ہم کھانے کے لیے نکلے تو میں آپ کو بتاؤں مدینہ میں اتنے ریسٹورنٹ ہیں کہ تھوڑا سا بندہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، پلس بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس، اکانومیکل ریسٹورنٹس ہیں. تو پہلے تو ہم نے تھوڑا سا وزٹ کیا، اس کے بعد فائنلی ہم ایک ریسٹورنٹ پر پہنچ ہی گئے جس کا نام تھا متم مہنو. موتم بیسیکلی ایک عربک ورڈ ہے. موتم مینس ریسٹورینٹ. اگر میں یہاں کے کھانے کی بات کروں اس ریسٹورینٹ کی، تو کھانا بہت ٹیسٹی تھا، بٹ اٹ واز لٹل کوسٹلی ایز پر ادر ریسٹورینٹس. میں آپ لوگوں سے کچھ اکانومیکل ریسٹورینٹس کے بھی بارے میں شیئر کروں گی، بٹ اٹ ول بی شیئرڈ ان این ادر ولاگ. ٹل دین، بائے بائے.